قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کی بجائے شرک کو فروغ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے ہیں، سرکشی، بغض و عناد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ دنیا کے کچھ فائدے تو آ جاتے ہیں لیکن آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو دنیا کا طلبگار بنتا ہے، دنیا مانگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو حج کے لیے آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا یہ فرمان موجود ہے، جو حج کے لیے آتے ہیں اور آ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی بہترین بنا دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما دے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کل فرمایا لا یستطیعون نصرہم، جن لوگوں کی یہ بندگی کرتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شراکت دار ٹھہراتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، ان کے اندر اتنی بقا نہیں ہے کہ وہ ان کو خود باقی رکھ سکیں۔ وہ تو خود دنیا کے اندر نہ رہے، وہ تو خود فنا ہو گئے۔ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا، جو اپنے آپ کو غسل نہ دے سکا، اپنے جسم پر بیٹھی مکھی نہ اٹھا سکا، وہ اس کی مدد کیا کرے گا؟ کہا لا یستطیعون نصرہم، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی استطاعت نہیں، کوئی ان کے اندر قوت نہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے حمایتی ہیں جو حاضر ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم سے مراد مشرک لیے جائیں اور لہم سے مراد بت لیے جائیں، اور وہ قبریں لی جائیں جن سے لوگ جا کر مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم سے مراد مشرک لیے جائیں کہ مشرک ان کے حمایتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو لوگ قبروں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نظر و نیاز کسی اور کو دیتے ہیں، کسی کے دربار پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ سارے لوگ ہم سے مراد لے لیں، اور لہم سے مراد وہ قبریں، وہ بت، وہ آستانے، وہ سارے درگاہیں، وہ ساری آپ لے لیں۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آج اگر دنیا کے اندر آپ کو ان درباروں پر کوئی رونق نظر آتی ہے، کوئی چہل پہل نظر آتی ہے، تو ان مریدوں کی حاضری کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ آج یہ مرید پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ساری قبریں، ساری درگاہیں ویران نظر آئیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ تو ایک لشکر ہے جو شیطان نے تیار کیا، اہل شرک نے تیار کیا، اور سب کو درگاہوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر لگا دیا کہ یہاں پر حاضری دو اور اپنی مشکلات میں آسانیاں کرواؤ۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی بندگی کرتے ہیں، در حقیقت یہ پورا ایک لشکر ہے، پورا ایک گروہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے ہوئے کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور جگہ پر، کسی اور مسجد کے لیے اسپیشل سفر نہ کیا جائے۔ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اسپیشل سفر نہ کیا جائے۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ لیکن ہمارے ہاں سفر ہوتا ہے فیصل مسجد کی طرف، ہم نے جا کر دیکھنی ہے۔ وہ مسجد کم اور پکنک پوائنٹ زیادہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا سفر ہوتا ہے لاہور میں کہ ہم نے دربار جا کر دیکھنا ہے، حاضری دینی ہے، وہ مسجد دیکھنی ہے، وہاں کبوتر دیکھنے ہیں، وہاں پر ہم نے دیگ چڑھانی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی جگہوں کی طرف صرف اس لیے سفر کیا جاتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر دیکھیں وہ کیا ہے، اللہ کے بندوں کی قبروں کو دیکھیں جا کر۔ وہ جا کر مٹی کا ایک ڈھیر ہی ہوگا۔ جو قبر آپ کو یہاں نظر آتی ہے وہی قبر وہ ہے۔ قبر کبھی مبارک نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قبر کبھی برکتوں والی نہیں ہوتی۔ اگر اسلام کے اندر یہ عقیدہ ہوتا
کہ قبر مبارک ہے تو صحابہ کرام سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی قبر سے برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے برکت حاصل نہیں کی۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھلایا کہ ملجا و ماوا، دعائیں جس سے کی جائیں گی وہ ایک الہ اللہ ہی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اسی سے مانگا جائے گا۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ مشرک لوگ اپنے ان بڑی بڑی ہستیوں کے ایک لشکر بنے ہوئے ہیں، حمایتی بنے ہوئے ہیں، اور پیچھے دکانداری چلتی ہے، پیچھے ان کی دکانداری چلتی ہے۔ جو بھی وہاں پر چندہ اکٹھا ہوتا ہے کروڑوں کی تعداد میں، جو وہاں پر لوگ آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو کچھ بھی چلتا ہے وہ ساری ان کی دکانداری ہے۔ اگر آج توحید سمجھ آ جائے تو یہ دکانداری ساری ٹھپ ہو جائے۔ دوسرا اس کا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ ہم سے مراد لیے جائیں وہ ساری ہستیاں، وہ سارے بت، وہ قبر والے، وہ بڑے اللہ رب العالمین کے اللہ والے لوگ، ہم سے مراد وہ لے لیے جائیں، اور لہم سے مراد مشرک لیے جائیں۔ تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ قیامت والے دن جب یہ لوگ یہ عقیدہ رکھ کر آئیں گے کہ آج ہمیں ہمارے بزرگ بچا لیں گے، آج ہماری سفارش ہو جائے گی، آج ہمیں اللہ رب العالمین نعوذ باللہ عذاب نہیں دے سکے گا، اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکے گا، یہ عقیدہ کل لے کر آئیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل تم دیکھو گے کہ جن کی قبروں پر یہ چڑھاوے چڑھاتے رہے، جن کے اوپر یہ اپنی ساری قربانیاں نچھاور کرتے رہے، وہی لوگ ان کے سب سے بڑھ کر خلاف تمہیں کھڑے نظر آئیں گے، وہی ان کے خلاف ایک گروہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اللہ کے سوا تم جس جس کی بندگی کرتے رہے ہو تم بھی اور وہ بھی جہنم کی آگ میں اکٹھے ہی جلو گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کا ایک مقام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، اس میں علی حجویری رحمہ اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں، تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں گرائے جائیں گے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی جو تم نے شبیہیں بنائی ہوئی تھیں، جو بت بنائے ہوئے تھے، جن بتوں کو اور جن قبروں کو دیکھ دیکھ کر تم آستانوں پر جایا کرتے تھے اور امیدیں لگایا کرتے تھے، اللہ تمہارے ساتھ ان قبروں کو اور ان بتوں کو جلائے گا، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ یہ جن بے جان چیزوں سے ہم مانگا کرتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جل رہی ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ جنتوں کے اندر عیش و آرام سے ہوں گے۔ اس لیے کہا کہ یہ ان کے خلاف لشکر بن جائے گا۔ کیا اللہ رب العالمین نے حکمت ہمیں بتلائی ہے کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہی عابد اور معبود انکار کر دے گا کہ اللہ انہوں نے میری بندگی نہیں کی، میں نے ان کو اس بات کا حکم ہی نہیں دیا تھا۔ تو انسان نے ساری زندگی جس سے امید لگائی ہوئی ہو وہ آخر پہ آ کر انکار کر دے، ہری جھنڈی دکھا دے، انسان کا کیا بنتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین یہاں پر کافروں کو دونوں معنوں میں ہی سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں آپ پر، آپ ان کی باتیں سن کر پریشان نہ ہوں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پروردگار عالم تسلی دے رہے، اور یہ تسلی صرف اللہ کے رسول کو ہی نہیں ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اگر دنیا میں آپ توحید کا نام لیتے ہیں، لوگ آپ کو دباتے ہیں، آپ کے منہج کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ آپ اس رب واحد کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں جس کی توحید میں ذرہ بر شک نہیں، اور یہی اعلان دنیا کے سارے انبیاء کرام نے کیا، اللہ کے نیک بندوں نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اور سب نے یہی کہا کہ فلا يحزنک قولہم، اے اللہ ہمیں ان کی بات غمگین نہ کرے۔ اللہ نے بھی تسلیاں دی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے تو صحیح، انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ہم سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ جس طرح سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جس طرح سے آپ کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، بلال کا گلیوں میں گھسیٹا جانا، عمار کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانا، یہ اللہ کو سب معلوم۔ انا نعلم، آپ کی دلی کیفیات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ما یسرون، جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہ آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ محمد سچا ہے، محمد کی باتیں سچی ہیں، جو چھپاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما یعلنون، لیکن جب کھل کر سامنے آتے تھے تو مخالفت کیا کرتے تھے،
پتھر مارا کرتے تھے، سر پھاڑا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کون کون سا ظلم نہیں ہوا؟ میرا بھائی توحید کے راستے پر چلو گے تو کبھی بھی آرام کی امید نہ رکھنا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے کانٹے چبھیں گے ہی، غیر تو غیر اپنے بھی خلاف کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک ایسا واحد راستہ ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ خالص ہو تو سیدھا جنت کے اندر جاتا ہے۔ اس لیے کہا انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ مسئلہ بڑی اچھی طرح سے آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ ہم کسی کو دیکھتے بھی ہیں تو ہم جج کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو ٹانگوں کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے، یا بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے یہ بندہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے۔ عربیوں کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، بہت عمر ان کی لمبی ہو تو پھر جا کر وہ بوڑھے ہوتے ہیں۔ 60-70 سال کا عربی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول کی عمر 63 سال تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پورے زور میں تھے۔ آپ نے جب اپنی زندگی کا آخری حج کیا، پہلا اور آخری حج، اس میں تاریخ میں کیا آتا ہے؟ کتنے اونٹ ذبح کیے تھے آپ نے اپنے ہاتھ سے؟ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور یہ کسی صحت مند آدمی کا ہی کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، ابھی 63 سال کی عمر ہے، اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے، وہ آپ جوانی میں ہی تھے۔ لیکن آپ بیٹھ کر نماز کیوں ادا کرتے تھے؟ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے؟ کہا جی کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے ما حطمہ الناس، لوگوں کی ٹینشن نے، لوگوں کی شرارتوں نے آپ کو چور چور کر دیا تھا۔ لوگوں کے دکھ کی وجہ سے آپ اندر سے کمزور ہو گئے تھے اور آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ ذہنی اذیت جسمانی اذیت سے بڑھ کر ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات رویا کرتے تھے۔ ہند بن عتبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول باہر ہوتے تب بھی امت کے غم میں ہوتے، اور گھر میں ہوتے تب بھی امت کے غم میں ہی ہوتے۔ اللہ کے رسول کو اتنا غم تھا اپنی اس امت کا، حتیٰ کہ سورۃ الشعراء کی 3 آیت میں اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، قریب ہے کہ آپ اس غم کی وجہ سے اپنا کچھ کر لیں گے، آپ اپنی جان کا کچھ کر دیں گے اگر آپ نے ان لوگوں کا غم اپنی جان کو لگائے رکھا۔ آپ کو یہی غم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنی جان لے لیں گے اس غم کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امت کی فکر کرنے والا نبی وہ ہمارا نبی ہے، ہمیں اس کی توحید کے اوپر اور اس کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے قرآن